یہ جو کیٹلاگنگ کوڈز ہوتے ہیں، کوڈ سے مراد کیٹلاگ تو مطلب ہے کہ کیٹلاگنگ جب ہم کیٹلاگنگ کرتے ہیں تو کوڈز کا مطلب ہے کہ کچھ ایسے رولز ہوتے ہیں، ایسے پرنسپلز ہوتے ہیں جن کو ہم اختیار کرتے ہیں، اور ان کوڈز کی روشنی میں ہم اپنے جو ہے اس کیٹلاگ کو مرتب کرتے ہیں۔ آپ نے بہت ساری لائف کے اندر بہت سارے ایسے کوڈز کے بارے میں سنا ہوگا، کوڈز آف ایتھکس، کوڈز آف سروسز، کوڈ آف فلاں کوڈ، مطلب کہ آپ نے ان رولز اور ان پرنسپلز کے تحت اپنی جو ہے سروسز کو سر انجام دینا ہے۔ تو یہاں پہ جو کوڈز کا مطلب ہے وہ کوڈز کا یہ نہیں ہے جیسے ہم وہ یوز کرتے ہیں ٹیلی فون نمبر سے سامنے پہلے کوڈ لگا دیتے ہیں، تو وہ بھی ایک مثال ویسے ہم اس کو بھی لے سکتے ہیں کہ جو کوڈز ہوتے ہیں کہ اگر وہ کوڈز نہ ہو تو آپ کوئی نمبر ڈائل نہیں کر سکتے، اگر آپ کریں گے تو وہ ایرر پیدا کرے گا۔ تو سیم اسی طرح جب ہم لائبریری کیٹلاگ کے کوڈز کی بات کرتے ہیں تو کوڈ سے مراد وہ پرنسپلز ہیں، وہ جو انفارمیشن ہے جو ہمیں ایک بیس فراہم کرتی ہے، ایک لائن آف ڈائریکشن پرووائڈ کرتی ہے کہ ایک یونیفارمٹی لانے کے لیے پورے کیٹلاگنگ سسٹم کے اندر، تاکہ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں جا کے کسی بھی لائبریری کو کیٹلاگ کو دیکھیں تو وہ ایک کوڈز کے اندر ترتیب ہو، اور آپ کو پاکستان اور انڈیا سے آپ چلے جائیں افریقہ سے آپ چلیں گئے سوئٹزرلینڈ چلے جائیں، آسٹریلیا چلے جائیں، لائبریری آف کانگریس میں چلے جائیں، تو یہاں تک کہ آپ کسی بھی لائبریری کو ایک دوسرے سے اگر کمپیئر کر کے دیکھیں گے تو جب کوڈز انہوں نے اڈاپٹ کیے ہوں گے تو اس میں آپ کو کسی بھی لائبریری کے کیٹلاگ کے اندر کوئی ڈفرنس نظر نہیں آئے گا، سب ایک ہی سٹائل کے اندر ہوں گے۔ جس کی اب ایک مثال یہ بھی ہے کہ جیسے ہم نے آپ میری نے کہا کہ جو ہم ٹیگ لگاتے ہیں 245 ہے، 110 ہے، بیسیکلی وہ چیزیں اور ہیں، وہ مارک جو ہے وہ ہے کوڈز ہیں اس کے علیحدہ ہوتے ہیں، تو کیٹلاگنگ کے کوڈز علیحدہ ہیں۔ یہ ہمیں ایک سسٹم فراہم کرتے ہیں، ایک لائن آف ڈائریکشن دیتے ہیں کہ ہم نے کیٹلاگ ہے اس کو کیسے لکھنا ہے، پہلے کیا چیز آئے گی، پہلے مصنف آنا ہے، ٹائٹل آنا ہے، آتھر آنا ہے، پبلشر آنا ہے، کیا آنا ہے، تو یہ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں۔ کوڈز ہمیں بتاتے ہیں کہ نہیں جی آپ نے سب سے پہلے کون سی انفارمیشن رکھنی، سیکنڈ نمبر پہ کون سی، اور فورتھ نمبر پہ کون سی، لاسٹ پہ آپ کیا انفارمیشن دیں گے، تو یہ کوڈز ہمیں اس کی انفارمیشن فراہم کرتے ہیں۔ آئی تھنک کہ کیٹلاگنگ کوڈز کے متعلق جو کیٹلاگنگ کوڈز، یہ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا یہاں پہ کہ کیٹلاگنگ کوڈز کیا ہوتے ہیں۔ اس کا تھوڑا سا انٹروڈکشن ہے کہ کیٹلاگنگ جو کوڈز ہیں اس کے بارے میں تھوڑی سی اس کی وہ انفارمیشن ہے کہ کیٹلاگ سازی کی تاریخ کا مطالعہ انتہائی بڑا دلچسپ اور شاندار ہے۔ قدیم یونانی ادیب اور مذہبی کتب کے جو کاپیاں ہوتی تھی اور ان کی کیٹلاگ سازی پر جب ہم نگاہ ڈالتے ہیں یا نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ لکھاریوں نے کیٹلاگ سازی کے لیے کوئی نہ کوئی نظام دینے کی کوشش ضرور کی تھی۔ 16ویں صدی کا جو کیٹلاگ تھا وہ الفبائی ترتیب میں استعمال جو تھا وہ اس سے پہلے نہیں ہوا تھا۔ آج کل کے مسائل کو اگر ہم دیکھیں تو اس مسائل بہت زیادہ ہیں، اور جو کیٹلاگ سازی کا عمل ہے یہ بہت جو ہے وہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اور جدت سے جدت کی طرف جا رہا ہے، جدید سے یہ جدید ہوتا جا رہا ہے۔ تو ضابطوں کا جو آغاز تھا یہ کب سے ہوا؟ سب سے پہلا جو قومی سطح پہ کیٹلاگ سازی کا پہلا ضابطہ مطلب اصول، پرنسپل، وہ فرانس میں شائع ہوا۔ اس میں مصنف کے نام کے تحت کوئی بھی کتاب ہوتی تھی تو اس کے جو سب سے پہلا لفظ لکھا جانے لگا یا سب سے پہلے انہوں نے ترجیح دی وہ تھا کہ مصنف کے نام کو پہلے لکھا جائے۔ مصنف کے نام کو انہوں نے ترجیح دی اور مصنف کے نام کے تحت کسی بھی کیٹلاگ کو بنانا لازمی قرار دیا گیا، اور اس کے ساتھ کارڈ کی تفصیل کے لیے کچھ قوانین بھی بنائے گئے۔ 19ویں صدی میں لائبریری آف کانگریس اور برٹش میوزیم لائبریری اور کچھ اور مختلف جو تنظیمیں تھیں یا ایسوسی ایشن تھیں، ان کے ماہرین نے مل کر لائبریری سائنس کی جو ان مسائل کے اوپر اس کو سالو کرنے کے لیے کوشش کی اور پہلی کانفرنس منعقد کروائی، اور اس کے بعد کئی کانفرنسز جو ہیں وہ ہوتی رہی ہیں جن کے اندر یہی ڈسکشن ہوتی رہی کہ ہم کوڈز کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں، ہم پرنسپلز کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں، کیسے بہتر کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے انہوں نے کوشش کی۔ جو چند اصول تھے وہ کون کون سے تھے، جو مشہور اصول، جو پرنسپلز تھے اور جو کوڈز تھے کیٹلاگنگ کے حوالے سے، ان کو اب ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے سر انتھونی پنیزے کا 91 رولز ہیں۔ یہ برٹش میوزیم کیٹلاگنگ رولز جو تھے، یہ قوانین جو تھے انتھونی پنیزے نے
اس کے فاؤنڈر ہیں یا اس کو انہوں نے بنایا تھا۔ سر انتھونی پنوزے کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ یہ 1797 سے 1879 تک اٹلی میں پیدا ہوئے، قانون کی ڈگری حاصل کی، اور اس کے بعد بطور کیٹلاگر برٹش میوزیم لائبریری میں انہوں نے اپنی سروسز جو ہے یا اپنی ملازمت کا آغاز جو تھا وہ 1831 کے اندر شروع کیا۔ 1837 میں مطبوعہ کتب کے انچارج بنے، اور 1856 میں برٹش میوزیم جو لائبریری تھی اس کے چیف لائبریرین مقرر ہوئے۔ برٹش میوزیم کیٹلاگنگ جو رولز تھے پنیزی کے 91 اس کے نام سے یہ مشہور ہوئے، یعنی کہ کیٹلاگنگ رولز آف پنیزی 91 اس نام سے یہ مشہور ہوئے، جو برٹش میوزیم لائبریری میں موجود کتب کا کیٹلاگ شائع کرنے کے لیے مرتب کیا گیا۔ یہ کیٹلاگ پہلی اور آخری بار 1841 میں شائع ہوا، پھر پہلے ان کی تعداد 91 تھی، بعد ازاں کم ہو کر ان کی تعداد جو تھی ان قواعد کی، ان رولز کی یا ان پرنسپل کی، وہ 41 رہ گئی۔ تو یہ ایم سی کیوز بھی آپ کے بنتے ہیں، تو آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ انتھونی پنیزے کے جو پہلے رولز تھے وہ کتنے تھے، اور جو اس میں کم ہو کے شارٹ ہو کے وہ کتنے رہ گئے، تو وہ 41 رہ گئے۔ اچھا، اس کے بعد جوٹس کے رولز ہیں۔ یہ بہت وسیع ہے ٹاپک، لیکن میں نے اس کو سمرائز کیا بہت مختصر انداز کے اندر اس کو، تاکہ ٹائم بچے اور ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ چیزوں کو ڈسکس کر سکیں۔ تو جوٹس کے جو رولز تھے، جوٹس کوڈز کے باقی جو نام ہے وہ چارلس فن جوٹ تھا۔ جوٹس جو کوڈ ہیں ان کے جو بانی ہیں ان کا نام چارلس فن جوٹ تھا۔ یہاں وہ ایک مشہور جو تھے وہ سمتھسونین ادارے کے لائبریرین تھے، ایک مشہور ادارہ تھا ان کا سمتھسونین، اس کے وہ لائبریرین تھے۔ ان کا جو منصوبہ تھا یہ امریکہ کے تمام کتب خانوں کا ایک مشترکہ یونین کیٹلاگ مرتب کیا جانا تھا، یا اس کے لیے انہوں نے اس کے کوشش کی تھی، اور ہر کتاب کے ساتھ اس کا حوالہ بھی دیا جائے، تو انہوں نے اس کے اوپر کام کیا۔ 1893 میں انہوں نے 33 قواعد یا پرنسپل جو تھے ان کا ایک کتابچہ شائع کیا، اور یہ برٹش میوزیم جو کوڈ تھے ان سے کافی حد تک یہ مماثلت رکھتا تھا یا اس سے ملتا جلتا تھا۔ تو یہ جوٹ سے جو اس کے رولز تھے یہ بھی کافی حد تک کامیاب ہوئے، اور انہوں نے مزید کیٹلاگنگ کوڈز کے اندر یا ان کو بہتر بنانے کے لیے ایک بھرپور جو ہے وہ سہولت فراہم کی۔ کٹر رولز، چارلس ایمی کٹر، یقینی طور پہ آپ ان سے نام کے واقف ہیں، بہت یہ شاندار آدمی، اور اس کا جو لائبریری سائنس کے اندر کردار تھا وہ بھی بڑا شاندار تھا۔ 1837 میں بھی یہ پیدا ہوئے، اور اپنے زمانہ طالب علمی میں ہارورڈ اسکول میں بطور لائبریرین انہوں نے چارج سنبھالا۔ چارلس ایمی کٹر نے درجہ بندی اسکیم بھی متعارف کروائی تھی۔ ان کا درجہ بندی اسکیم کے ساتھ ایک اور بڑا جو کام تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے بوسٹن لائبریری کا کیٹلاگ تیار کرنے کے لیے قواعد تیار کیے تھے۔ کٹر رولز ہر لحاظ سے ایک منفرد حیثیت کے حامل کوڈ تھے، جو انفرادی طور پر کسی بھی فرد کی کوششوں کا مکمل ایک سیٹ تھا، جو کیٹلاگ میں بہت زیادہ وسیع ضوابط یا اصول یا پرنسپل یہ مہیا کرتا تھا۔ اس سے پہلے کسی نے بھی اتنی واضح طریقے کے ساتھ کیٹلاگنگ کے جو اصول تھے ان کو پیش نہیں کیا تھا، جتنا سی اے جو کٹر تھا، چارلس ایمی کٹر، انہوں نے پیش کیا تھا۔ اس میں انہوں نے کیا کہ ہر اصول کے ساتھ ایک جو ہے وضاحتی یا تشریح نوٹ بھی دیا تھا کہ اس اصول میں آپ نے کون سی انفارمیشن کیسے درج کرنی ہے، پوری ڈیٹیل اس کے اندر انہوں نے دی ہوئی تھی۔ کٹر رولز برائے کیٹلاگنگ جو ہے یہ ایک مشترکہ کوڈ ہے جو اینگلو امریکن کوڈ یا اے کے ناموں سے مشہور ہوا۔ اینگلو امریکن یا امریکن ایسوسی ایشن اس کے نام سے یہ مشہور ہوا۔ لائبریری ایسوسی ایشن اور امریکن لائبریری ایسوسی ایشن دونوں نے مل کر اپنے اپنے کوڈ تیار کر لیے، تاہم ان پر حالات کے مطابق نظر ثانی کی ضرورت تھی۔ ان کا خیال تھا کہ انگریزی بولنے والے ملک میں کیٹلاگ سازی کے عمل میں یکسانیت پیدا ہوتی ہے، اور میلول ڈیوی امریکن لائبریری ایسوسی ایشن کے ممبر تھے، تو انہوں نے لائبریری ایسوسی ایشن سے مل کر دونوں کا ایک مشترکہ کیٹلاگ تیار کرنے کی کوشش کی، جس کی 4 سال کی محنت کے بعد 1908 میں جو یہ کوڈ ہے وہ مرتب ہوا، اور اس کے کوڈ کے جو اصول تھے وہ 174 تھے۔ یاد رکھیے گا، یہ بھی ایک اہم سوال ہے کہ کٹر رولز برائے کیٹلاگنگ کے کتنے پرنسپل تھے جو توضیح کیٹلاگ سازی کے لیے بنے تھے، تو وہ 174 تھے۔ اسی طرح دنیا کا پہلا کیٹلاگنگ کوڈ ہے جس کو دنیا بھر میں سب سے
زیادہ جو ہے وہ مقبولیت ملی۔ یہ وہ اے کوڈ ہے جو اب موجودہ دور کے اندر جس کو ہم اینگلو امریکن کیٹلاگنگ رولز کہتے ہیں۔ اینگلو امریکن کیٹلاگنگ رولز جو ہیں یہ وہ والے ہیں جس کا آغاز جو ہے وہ 1908 میں ہوا تھا شروع میں، جس کو امریکن اور انگلینڈ کے جو لائبریرین تھے انہوں نے اس کے اوپر کام کیا تھا۔ اچھا، اس کے بعد اگلا جو کوڈ ہے جی کیٹلاگنگ کوڈ جو ہے وہ ہے لائبریری آف کانگریس ڈسکرپٹیو کیٹلاگنگ رولز۔ ان رولز کی بنیاد دراصل کٹر کے رولز کے اوپر ہی رکھی گئی تھی۔ اس میں سب سے پہلا جو سب سے پہلے کیٹلاگ کارڈ کا جو سائز تھا وہ 4.5x7 انچ تھا۔ اتنا یعنی کہ اس کا سائز ہوتا تھا۔ جولائی 1898 میں کاپی رائٹ ایکٹ کے تحت کتب کا اندراج اس کارڈ کے اوپر ہوتا تھا۔ اس وقت کٹر کے قواعد اور چند ایک اور اس کے اندر جو تبدیلیاں کی گئی تھیں ان کے ساتھ ALA کے قواعد جو قانون تھے ان کو بھی اپنا لیا گیا۔ لائبریری آف کانگریس نے 1905 میں ان میں سے جو CAA کوڈ تھے ان میں سے 11 جو قواعد پر مشتمل ایک کتابچہ جو تھا وہ 14 صفحات پر مشتمل تھا، اس کو شائع کیا۔ مختلف کمیٹیوں نے اس پر کام کیا اور ترمیم کے بعد 1949 میں ان کو حتمی شکل دے کر دوبارہ شائع کیا گیا، لائبریری آف کانگریس ڈسکرپٹیو جو کیٹلاگنگ رولز تھے ان کو۔ اس کے بعد جو مختلف کیٹلاگنگ کوڈز ہیں، دیگر کیٹلاگنگ کوڈز ہیں، وہ کچھ اس طرح سے، ان کی ڈیٹیل میں نہیں گیا، میں نے مختصر آپ کو یہاں پہ وہ مینشن کر دیا ہے کہ وہ یہ تھا کہ میلول ڈیوی وہ فرد واحد تھا جس کا لائبریری سائنس میں بہت بڑا کردار ہے، بڑا کام ہے، بڑا نام ہے۔ تو انہوں نے کیٹلاگ کارڈ کا پہلا سائز 305 انچ جو ہے وہ متعارف کروایا، اور اس کارڈ کی جو موٹائی تھی وہ 0.1 جو تھی، یعنی کہ 0.01 اس حد تک اس نے اس کی موٹائی بھی مقرر کر دی کہ یہ اتنا اس حد تک ہو سکتا ہے۔ 21ویں صدی میں مائکروفارم کیٹلاگ AACR دوم 1978 میں واضح وجود میں آئے۔ پہلا مطبوعہ کیٹلاگ 1595 میں اینڈریو مونسل نے مرتب کیا۔ پہلا جدید کیٹلاگ 1841 میں سر انتھونی پنیزے نے برٹش میوزیم لائبریری لندن میں اس کو تیار کیا۔ 1876 میں ALA اور 1877 میں BLA نے باضابطہ جو طور پہ ضابطہ ایک مرتب کیا۔ 1876 میں چارلس ایمی کٹر کے قواعد برائے ڈکشنری کیٹلاگ وجود میں آتے ہیں۔ 1876 میں ہی امریکن لائبریری ایسوسی ایشن کا ضابطہ کیٹلاگ سازی جو ہے وہ مرتب ہوتا ہے۔ 1908 میں اینگلو امریکن کیٹلاگنگ کوڈ وجود میں آتے ہیں۔ اسی طرح 1913 میں AF شولفیلڈ نے امپیریل لائبریری کولکتہ کے لیے ایک ضابطہ مرتب کیا تھا۔ 1934 میں ڈاکٹر SR رنگناتھن نے درجہ بندی ضابطہ کیٹلاگ سازی جو تھا وہ مرتب کیا۔ 1945 میں ڈاکٹر SR رنگناتھن نے ڈکشنری کیٹلاگ کو مرتب کیا۔ اسی طرح 1949 میں لائبریری آف کانگریس نے توزیع کیٹلاگ سازی کا جو پرنسپل تھے وہ متعارف کروائے۔ 1961 میں پاکستان اور ہندوستانی ناموں کی کیٹلاگ سازی کے لیے جو یونیسکو کے اصول تھے وہ متعارف کروائے گئے۔ 1964 میں ہی اسی یونیسکو کانفرنس کے نتیجے میں ڈاکٹر انیس خورشید کا جو کیٹلاگنگ کوڈ کا ضابطہ تھا برائے پاکستانی ناموں کی کیٹلاگ سازی وہ شائع ہوتا ہے۔ اور یہ جو پاکستانی کیٹلاگ سازی کا تھا اس میں اصول تھوڑے سے ڈیفرنٹ کیے گئے۔ وہ یہ تھا کہ مثلا پہلے جو کوڈز تھے ان کے اندر یا AACR کے اندر ہے کہ 2 نام ہوں تو ہم 2 ناموں کو چینج کر دیتے ہیں، آخری نام کو پہلے لے آتے ہیں اور پہلے نام کو آخر پہ لے جاتے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر انیس خورشید کی کتاب کے بقول اس میں پاکستانی 3 نام ہوں تو پھر آخری نام کو چینج کریں گے، 2 نام ہونے کی صورت میں ہم نام کو ایز اٹ رکھتے ہیں، اس کو چینج نہیں کرتے۔ تو یہ تھا جی آج کے جو کیٹلاگنگ کوڈ کے ضابطے ہیں یا پرنسپلز ہیں، کوڈز ہیں، ان کے بارے میں ایک مختصر سا آپ کو میں نے لیکچر یہاں پہ دیا۔ تو امید ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی آپ کو سوال نہیں آیا، کوئی سمجھ نہیں آئی کسی چیز کی، تو آپ کمنٹ کر کے آپ ضرور ہم سے وہ پوچھ سکتے ہیں۔